مہرماوی لوگ کے سامعین اور ناظرین کو دل کی گہرائیوں سے پیار بھرا سلام۔ کہا جاتا ہے کہ ملک فارس پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ بڑا رحم دل اور انصاف پسند تھا۔ اس کا بیٹا شہزادہ بھی اپنے باپ کی طرح دلیر تھا۔ بادشاہ کو شکار کا بہت شوق تھا۔ وہ اکثر گھنے جنگلوں میں شکار کھیلنے جاتا۔ ایک دفعہ گرمی کا موسم تھا۔ بادشاہ کا دل شکار کھیلنے کو چاہا اور حکم کی دیر نہیں کی اور انتظامات کروائے اور بادشاہ شکار کے لیے چل پڑا۔ سارا دن بادشاہ شکار کرتا رہا۔ شیر، چیتے، باراسنگے شکار کیے۔ شام ہوئی تو یہ شکاری قافلہ واپسی کے لیے چل دیا۔ ابھی آدھا سفر بھی طے نہ کیا تھا کہ بادشاہ کو ایک نہایت خوبصورت ہرن نظر آیا۔ بادشاہ نے فوراً کمان میں تیر جوڑا اور نشانہ لے کر چھوڑ دیا۔ ادھر کمان سے تیر نکلا، ادھر ہرن چوکڑیاں بھرتا بھاگ کھڑا ہوا۔ نشانہ خطا ہو گیا تو بادشاہ غصے میں آ گیا۔ اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ہرن کے تعاقب میں چل دیا۔ وہ حافظ اور وزیر وغیرہ بھی پیچھے لپکے، مگر بادشاہ تیز رفتاری سے گھوڑا دوڑاتا ان کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ بادشاہ نے کئی بار ہرن کا نشانہ لے کر تیر چلائے لیکن ہرن کو ایک بھی نہ لگا۔ ہرن جھاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ رات کا اندھیرا جنگل میں اترنے لگا تھا۔ ہرن کے بچ نکلنے پر بادشاہ کو غصہ تو بہت آیا لیکن کیا کر سکتا تھا؟ اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا، اس لیے اس نے واپس جانا ہی مناسب سمجھا۔ بادشاہ جب واپسی کے لیے مڑا کہ رات کی خاموشی کو چیرتی کسی کے رونے کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ بادشاہ چونک پڑا۔ آواز کسی عورت کی تھی۔ اس ویران اور بھیانک جنگل میں عورت کہاں سے آ گئی؟ پہلے تو بادشاہ یہ سوچ کر گھبرا گیا کہ کوئی بھوتنی یا چڑیل تو نہیں، لیکن پھر اسے خیال آیا کہ ممکن ہے اور کوئی مظلوم عورت ہو۔ رونے کی قریب سی آواز آ رہی تھی۔ بادشاہ گھوڑے سے اتر آیا اور لگام تھام کر اس کی طرف بڑھا۔ درختوں کے جھنڈ میں ایک پرانا کنواں تھا جس کی منڈیر پر ایک نہایت ہی خوبصورت عورت بیٹی رو رہی تھی۔ اس کا رنگ دودھیا سفید تھا، بال سنہری تھے، اس نے پھٹے پرانے کپڑے پہن رکھے تھے۔ بادشاہ نے نزدیک جا کر بڑے نرم لہجے میں پوچھا، اے خاتون، تو کون ہے اور اس ویران جنگل میں کیوں بیٹی رو رہی ہے؟ مجھے بتا، میں اس ملک کا بادشاہ ہوں۔ مجھے بتا، میں تیری مدد کروں گا۔ تم پر ظلم کیا؟ عورت آنسو بہاتے ہوئے کہا، اے بادشاہ، میرا نام نگینا ہے، میں پڑوسی ملک کی رہنے والی ہوں۔ میرا باپ مر گیا تو چچا نے میری ساری جائیداد پر قبضہ کر لیا اور مجھے جنگل میں خون خوار جانوروں کا لقمہ بننے کے لیے چھوڑ گیا۔ یہ کہہ کر عورت زور زور سے رونے لگی۔ بادشاہ کو اس پر بہت رحم آیا۔ بادشاہ نے اسے اپنی ملکہ بنانے کا ارادہ کر لیا اور اس کو اپنے گھوڑے پر بٹھایا اور واپس چل دیا۔ تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ اس کے وزیر اور محافظ بھی مل گئے جو اسے ڈھونڈ رہے تھے۔ بادشاہ ان کے ساتھ واپس محل میں لوٹ آیا۔ اگلے دن بادشاہ نے اس عورت سے شادی کر لی اور وہ ملکہ نگینہ بن گئی۔ گھر گھر خالص گھی کے چراغ جلنے لگے۔ ہر طرف نوبتیں اور نقارے بجتے رہے۔ ہر اعلیٰ اور ادنیٰ خوشیاں منا رہا تھا کہ ایک دن کے بادشاہ کی شادی کی خوشی ہے۔ شہزادہ رحمان کو بھی بہت خوشی ہوئی تھی۔ وقت اس طرح گزرتا چلا گیا مگر نئی ملکہ آنے کے کچھ ہی عرصے بعد بادشاہ سلامت کی طبیعت بگڑنا شروع ہو گئی۔ دن بدن وہ بہت ہی کمزور ہونا شروع ہو گئے۔ شہزادہ، وزیر اعظم اور دوسرے درباری بڑے پریشان ہو گئے۔ ملک کے بڑے بڑے مشہور حکیموں نے علاج کیا مگر کوئی فائدہ نہ ہوا، حتیٰ کہ بادشاہ بیمار ہو کر چارپائی پر لگ گیا۔ اس نے کھانا پینا بھی چھوڑ دیا تھا۔ اب تو شہزادہ رحمان بھکلا ہی گیا تھا اور دور دور کے ممالک سے حکیم منگوائے گئے لیکن بیماری کا علاج ایک طرف بیماری کا پتہ ہی نہیں چل رہا تھا۔ بادشاہ کا رنگ زرد پڑ چکا تھا، آنکھوں کے نیچے کالے نشان پڑ چکے تھے۔ شہزادہ رحمان نے فیصلہ کیا کہ ملک کے سب سے بڑے نجومی سے ملا جائے اور یہ نجومی شہر سے دور ایک پہاڑی غار میں رہتا تھا۔ شہزادہ رحمان اس کے پاس پہنچا تو اس نے بادشاہ کا تمام حال احوال بیان کیا تو نجومی نے حساب لگا کر کہا، اے شہزادے، بادشاہ سلامت کی بیماری کی وجہ ملکہ ہے۔ کیا؟ شہزادہ اچھل پڑا اور بولا، یہ کس طرح ہو سکتا ہے نجومی بابا؟ میں تمہاری بات نہیں سمجھا، نجومی نے کہا۔ اے قابل احترام شہزادے، میرا حساب بتاتا ہے کہ ملکہ اصل میں انسان نہیں بلکہ ناگن ہے، انتہائی خطرناک اور زہریلی ناگن۔ سنو، جب کوئی سانپ 500 سال کا ہو جاتا ہے اور ان 500 سالوں میں کسی انسان کی نظر اس پر نہ پڑی ہو تو
اسے یہ طاقت حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ چاہے انسان یا کسی بھی جانور کا روپ دھار سکتا ہے۔ ملکہ بھی ایک ایسی ہی ناگن ہے جسے روپ بدلنے کی طاقت مل چکی ہے اور اب وہ بادشاہ کے جسم میں اپنا تھوڑا تھوڑا زہر داخل کر رہی ہے۔ نجومی بابا، اگر تم صحیح کہہ رہے ہو تو ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آخر ناگن کو بادشاہ سلامت سے کیا دشمنی ہے جو وہ اسے اس قدر تکلیف دے رہی ہے۔ نجومی نے دوبارہ ذائچہ بنایا اور کہا، شہزادے حضور، آج سے 10 سال قبل بادشاہ سلامت نے جنگل میں ایک ناگ کو ہلاک کر دیا تھا اور وہ کالا ناگ اس ناگن کا بھائی تھا اور یہ انتقام لے رہی ہے۔ ناگن اگر چاہے تو ایک ہی بار میں ڈس لیتی، بادشاہ سلامت کو ہلاک کر ڈالتی، مگر وہ اپنا زہر تھوڑا تھوڑا بادشاہ کے جسم میں داخل کر رہی ہے تاکہ وہ سسک سسک کر مرے۔ شہزادے نے غصے سے زرد ہوتے ہوئے تلوار نکال کر لہرائی اور کہا، میں اس بدبخت ناگن کو ابھی جا کر ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ نہیں شہزادے حضور، ایسا کرنا نامناسب ہوگا۔ وہ بڑی چالاک ناگن، اگر آپ کا وار کھا لے گیا تو وہ آپ کو ہرگز نہیں چھوڑے گی اور ڈس لے گی۔ پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ نجومی بابا، شہزادے ناگن کو آپ صرف اسی وقت ہلاک کر سکتے ہو جب وہ ناگن کے روپ میں ہو۔ آپ کا تیر سیدھا اس کے پھن میں جا کر لگنا چاہیے۔ یاد رکھیں، اگر آپ کا نشانہ خطا ہو گیا تو آپ ناگن کے غصے سے کبھی نہ بچ سکیں گے، وہ آپ کو ڈس کر ہلاک کر دے گی۔ لیکن اے نجومی بابا، میں ملکہ کو انسان سے ناگن کے روپ میں آنے پر کس طرح مجبور کر سکتا ہوں؟ اس کا حل بھی میرے پاس ہے۔ میں آپ کو ایک خاص دوائی کی پڑیاں دیتا ہوں۔ آج رات کا کھانا کھاتے وقت ہوشیاری سے وہ دوائی پانی میں حل کر کے ملکہ کو پلا دیجیے گا اور بادشاہ کی خوابگاہ میں موجود پانی کی سراہی کو خالی کر دینا، خوابگاہ کے دروازے پر تالا لگا دینا۔ اس دوائی کے اثر سے آدھی رات کے وقت ملکہ کو شدید پیاس لگے گی اور پھر جو ہوگا وہ آپ خود ہی دیکھ لیں گے۔ مگر ایک بات دھیان سے سن لیں، یہ کام بڑی ہوشیاری سے کرنا ہوگا، ملکہ کو ذرا برابر بھی شک نہیں ہونا چاہیے۔ نجومی بابا، جیسا آپ نے کہا ہے میں ویسا ہی کروں گا۔ یہ کہہ کر شہزادہ واپس محل میں آ گیا۔ رات ہوئی، کھانے کا وقت آیا تو شہزادے نے بڑی ہوشیاری سے دوائی ملکہ کے پانی کے گلاس میں ڈال دی۔ ملکہ کو پتہ ہی بھی نہ چل سکا اور پانی پی گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہی شہزادہ اٹھ کر کھڑا ہوا۔ ملکہ نے حیرانگی سے کہا، شہزادے، آج تم نے بہت کم کھانا کھایا ہے، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ نا جی ہاں، بس آج بھوک کچھ کم تھی، آپ اطمینان سے کھائیں۔ شہزادے نے مسکراتے ہوئے کہا اور کمرے سے باہر نکل آیا اور جلدی سے بادشاہ کے کمرے میں جا کر پانی کی سراہی کو خالی کر دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر شہزادہ خوابگاہ کے سامنے والے کمرے میں چھپ گیا۔ کچھ دیر بعد ہی ملکہ خوابگاہ میں چلی گئی۔ شہزادے نے فوراً نجومی کی ہدایت کے مطابق باہر تالا لگا دیا اور خود تیر کمان لے کر روشن دان میں بیٹھ گیا۔ بادشاہ اور ملکہ مسحری پر پڑے سو رہے تھے۔ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تو یکایک ملکہ کو زوردار پیاس لگی تو ملکہ نے اٹھ کر پانی کی سراخی سے پانی لینا چاہا۔ سراہی بالکل خالی تھی۔ ملکہ نے دروازہ کھول کر باہر نکلنا چاہا لیکن دروازہ تو بند تھا۔ شہزادہ رحمان روشن دان میں چھپا بیٹھا یہ سب منظر دیکھ رہا تھا۔ دوائی کے اثر سے ملکہ کو ایسی زبردست پیاس لگی کہ اس کا منہ کھل گیا اور اس کے لگا جیسے اس کے حلق میں کانٹے اتر آئے ہوں۔ ملکہ پریشان ہو گئی تھی کہ کہاں سے پانی حاصل کر کے پیاس بجھائے۔ خوابگاہ سے ایک چھوٹی سی نالی باہر کو جاتی تھی۔ یہ خالی نالی گندے پانی کے نکاس کے لیے بنائی گئی تھی۔ ملکہ نے فیصلہ کیا کہ ناگن بن کر نالی کے راستے باہر جا کر پانی پینا چاہیے۔ وہ دبے قدموں بادشاہ کے پاس آئی۔ بادشاہ تو سارے گھوڑے بیچ کر سو رہا تھا۔ ملکہ کو جب یہ اطمینان ہو گیا بادشاہ بے خبر سو پڑا ہے تو اس نے زمین پر ایک لوڑ لگائی اور اگلے ہی لمحے فرش پر ایک کالی ناگن کے روپ میں آ گئی۔ شہزادے نے جب یہ منظر دیکھا تو کانپ اٹھا۔ نجومی بابا نے سچ ہی کہا تھا، ناگن کی سیاہ کھال چمک رہی تھی۔ وہ بلکاتی لہراتی نالی کے راستے باہر نکل گئی۔ شہزادے کو وقت ہی نہ مل سکا کہ تیر چلا سکے۔ شہزادہ جلدی سے روشن دان سے اترا، گھوم کر باغ میں پہنچ گیا۔ اسے یقین تھا کہ ناگن ملکہ باغ کے تالاب میں پانی پینے گئی ہے۔ چاندنی راتی چاند کی زبردست روشنی میں سبزہ بڑا بڑا معلوم ہو رہا تھا۔ شہزادے کا خیال بالکل درست تھا، ملکہ واقعی تالاب سے پانی پی رہی تھی۔ پانی پینے کے بعد اس نے پھن پھیلا کر ایک زوردار پھنکار ماری۔ شہزادہ اب ایسی جگہ چھپا کھڑا تھا کہ ملکہ کے پھن کا نشانہ نہیں لے سکتا تھا۔ ناگن ملکہ کچھ دیر گھاس پر لہراتی رہی، پھر ایک طرف چل پڑی۔ اس کا رخ خوابگاہ کی طرف نہیں تھا کہ وہ محل سے باہر والے رستے پر جا رہی تھی۔ شہزادہ رحمان اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ محل سے نکل کر ملکہ اس راستے پر کھولی۔
جو جنگل کو جاتا ہے۔ شہزادہ رحمان بڑی ہوشیاری سے اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ یہ بھی خدا کا شکر تھا کہ چاندنی رات تھی، ورنہ اندھیرے میں ناگن کب آتی نظر۔ ملکہ گھنے جنگل میں پہنچ گئی۔ غار کے باہر رک کر اس نے زوردار پھنکار ماری اور اس کی پھنکار کے جواب میں غار کے اندر دوسرے ناگ کی خوفناک پھنکار سنائی دی۔ اف، کیسی بھیانک پھنکار تھی وہ، جیسے بیک وقت کوئی دیگیں چولہے پر چڑھا رکھی اور سنسنا رکھی ہوں۔ اتنی دیر میں پھنکار کے ساتھ ہی جھاڑیوں اور سکنڈوں کے ٹوٹنے کی آواز آئی اور پھر ایک نہایت ہی بڑا اژدہا نما ناگ غار سے باہر نکل آیا۔ ناگ کے سیاہ جسم پر سنہری رنگ کا تاج تھا جس سے تیز شعاعیں نکل رہی تھی۔ یہ جنگل کا شیش ناگ تھا جو ناگن کے سامنے آ کر پھن پھیلا کر کھڑا ہو گیا۔ ناگن سرمستی کے عالم میں جھوم رہی تھی۔ شیش ناگ آنکھیں شعلوں کی مانند دکھ رہی تھیں اور وہ دو شاخیں زبان بجلی کی طرح لبلبا رہا تھا۔ دونوں ناگ کچھ دیر ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، پھر ناگن شیش ناگ سے لپٹ گئی اور دونوں ناچنے لگے۔ شہزادہ رحمان اس دوران ایک درخت پر چڑھ چکا اور انتہائی حیرت ناک اور خوفناک منظر دیکھ رہا تھا۔ تیر کمان اس کے ہاتھ میں موجود تھا اور وہ مناسب موقع کی تلاش میں تھا۔ کچھ دیر تک ناگن اور ناگ ناچتے رہے، پھر ایک دوسرے سے علیحدہ ہو کے شیش ناگ اپنے غار میں واپس چلا گیا۔ اور ناگن واپسی کے لیے مڑی۔ یہی وہ لمحہ تھا جس کا شہزادے رحمان کو انتظار تھا۔ ناگن کا پھیلا ہوا غلیظ چپٹا سر اس کی آنکھوں کے عین سامنے تھا۔ شہزادے نے خدا کا نام لیا، تیر چھوڑ دیا جو کہ چیرتا ہوا سنسناتا ہوا تیر ناگن کے پھن کے آر پار ہو گیا۔ ناگن کا اٹھا ہوا سر جھٹکے سے پیچھے کی طرف گرا۔ وہ بڑے درد بھرے انداز میں پھنکاری اور بل کھانے لگی۔ بل کھاتے ہوئے ناگن نے انسانی روپ میں آنے کی کوشش کی، لیکن ابھی اس کا اوپر کا آدھا دھڑ انسانی شکل میں آیا تھا کہ اس کی جان نکل گئی۔ ناگن کی پھنکاری سن کر شیش ناگ بڑے غضبناک انداز میں پھنکارتا غار سے نکلا۔ اس کے منہ سے شعلے نکل رہے تھے اور جو پاس کے درختوں کو جلا رہے تھے۔ شہزادہ رحمان اس دوران کمان میں نیا تیر لگا چکا تھا۔ اس نے شیش ناگ کی دائیں آنکھ کا نشانہ لے کر تیر چھوڑ دیا۔ تیر نشانے پر لگا اور ناگ بری طرح بل کھاتے تڑپا۔ شہزادے نے جھٹ سے دوسرا تیر جوڑا۔ ناگ کی بائیں آنکھ بھی ختم ہو گئی۔ شیش ناگ اندھا ہو چکا تھا، اسے اب کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ پھنکارے مارتا اپنا سر بار بار درختوں اور پتھروں پر پٹک رہا تھا۔ شہزادے نے بے در پہ تیر چلانا شروع کر دیا جس سے ناگ ہلاک ہو گیا۔ اس کے بعد وہ نیچے اترایا۔ آدھی انسان اور آدھی ناگن ملکہ مری پڑی تھی۔ شہزادے نے غار میں جا کر دیکھا کہ کوئی سانپ نہیں تھا بلکہ ہڈیاں ہی تھیں بھٹکے ہوئے انسانوں کی، جو کہ ناگ انہیں نوچ نوچ کے کھاتا رہا۔ شہزادے نے مرے ہوئے شیش ناگ کا پھن خنجر سے چیر کر من باہر نکال لیا۔ سام کا من ایک بڑے ہیرے کی مانند چمک رہا دار ہوتا ہے جو کہ کسی بھی طرح کے زہر کو چوس کر باہر نکال دیتا ہے۔ شیش ناگ کے من کو جیب میں ڈال کر شہزادے نے مری ہوئی ناگن ملکہ کو اٹھایا اور محل کی طرف چل دیا۔ جس وقت وہ محل پہنچا رات کی تاریکی چپٹنے لگی تھی۔ محل کے محافظوں نے جب شہزادہ رحمان کو ملکہ کی لاش اٹھائے دیکھا تو دنگ رہ گئے اور اس وقت ان کی چیخیں نکل گئیں جب انہوں نے دیکھا کہ ملکہ کا آدھا دھڑ انسان کا اور آدھا ناگن کا ہے۔ اس کے بعد شہزادہ رحمان بادشاہ کی خوابگاہ پہنچا۔ بادشاہ بے خبر پڑا سو رہا تھا۔ شہزادے نے اسے بیدار کیا اور ساری کہانی سنا دی۔ دہشت کے مارے ایک بار تو بادشاہ لرز ہی گیا۔ اس خیال نے ہی اس پر کپ کپی طاری کر دی کہ وہ خطرناک ناگن کو اپنی ملکہ بنائے ہوئے تھا۔ اس نے ناگن سے شادی کر رکھی تھی اور یہی اس کی بیماری کی وجہ تھی۔ یہ ناگن ملکہ کا زہر ہی تھا جس نے بادشاہ کو بیمار کر رکھا تھا اور لاغر اور لاچار کر دیا تھا، کیونکہ اپنے ناگ بھائی کا بادشاہ سے وہ انتقام لے رہی تھی۔ بادشاہ نے شہزادے رحمان کو گلے سے لگایا اور کہا، بیٹا تم نے اپنی جان پر کھیل کر اس خبیث ناگن کو ہلاک کر کے مجھے نئی زندگی دی ہے۔ باخضور یہ تو میرا فرض تھا۔ اچھی اولاد تو وہ ہوتی ہے جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتی ہے اور اس کا ہر حکم مانتی ہے۔ یہ کہہ کر شہزادے رحمان نے شیش ناگ کے من کو جیب سے نکالا اور بادشاہ کے منہ سے لگا دیا، جس نے بادشاہ کے اندر سے ناگن کا موجود زہر اچھی طرح ختم کر دیا اور بادشاہ بھلا چنگا ہو گیا۔ اس وقت ناگن ملکہ کا جسم تڑ تڑ کے جلنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے راکھ ہو گیا۔ کچھ نہ بچا۔ شاہ فارس نے تخت و تاج اپنے بیٹے رحمان کے سپرد کر دیا اور خود یاد الہی میں مصروف ہو گیا۔ یہ تھی میری سٹوری۔ اگر آپ کو پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا۔